مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ ایک وظیفہ، یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ لے کر آتے ہیں۔ مغرب کے بعد صرف چند سیکنڈ آپ نے نکالنے ہیں اور بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے۔ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر میں ہو، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں نماز مغرب ادا ہو جائے، چاہو تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، یا چاہو تو عشاء سے پہلے یعنی کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے پڑھ لیں۔ آپ کے پاس مغرب کی نماز جیسے ہی ختم ہو سلام پھیریں اور فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر اس وقت بھول جائیں کوئی بندہ ہو تو پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو بھی وقت ہے اس وقت میں اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں کی زندگی میں آج ہی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کر دیکھنا، تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے دولت تم پر بارش کی طرح برسے گی، اور اگر نہ برسے، دولت کا طوفان نہ آئے تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہیں کہ تمہاری قسمت خراب ہے، تمہارے نصیب خراب ہیں، تم بد نصیب ہو اور کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی امیر نہیں ہو سکتے، تو آج ان کو اس عمل کو پڑھتے ہی بتا دینا کہ تم کتنے امیر بن سکتے ہو۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ وہ سچا عمل تمہیں بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل ترین تمہیں دینے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے تم نے اس عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اس ایک عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک عمل کے پڑھتے ہی نہ دور ہوں تو پھر مجھے کہنا۔ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا عمل میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ جولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ انشاءاللہ تقدیر کے بند دروازے اگر آج ایک دن کے اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بیمار بہنیں، پریشان بہنیں جو رزق کی تنگی کی وجہ سے، جنہوں نے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے اور بیماریاں پال لی ہیں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا۔ یہ عمل کے لیے، اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا۔ صرف اور صرف آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں مغرب کی نماز جیسے ہی ادا کر لی جائے، نماز مغرب کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ چاہیں تو عشاء سے پہلے جو بھی وقت ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان کا اس عرصے میں بھی اس عمل کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ وقت بتا چکا ہوں، چاہے تو روزانہ پڑھیں مغرب کے بعد، چاہیں تو کسی بھی ایک دن زندگی میں پڑھ کے دیکھ لیں۔ اگر ایک بار پڑھ لیا تو اتنی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ روزانہ پھر اپنی زندگی میں آپ لوگ اس عمل کو شامل کر لو گے۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ اعمال اثر نہیں کرتے اور پڑھ کے تھک چکے ہیں، تو ان کو بتا دوں کہ اس عمل کو آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے صرف زندگی میں ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس عمل کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال نہ ہو جائے۔ یہ عمل وہ لوگ بھی لازمی طور پر کر لیں
ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں، جن کو لوگوں نے دھتکار دیا ہے، جو لوگ آپ کی خالی جیب کی وجہ سے آپ کو عزت اور اہمیت نہیں دیتے، وہ لوگ بھی انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کو عزت بھی دیں گے اور آپ کو اپنے سروں پر بٹھا لیں گے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں۔ امیر باپ اپنے بچوں کو دور دراز کے گاؤں لے کر گیا۔ وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا۔ واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کر کیا سبق حاصل کیا؟ بچے نے کہا، ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے اور ان کے پاس نہر ہے، ہمارے پاس ایک کتا ہے تو ان کے پاس 4 ہیں، ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہیں تو ان کے لیے چمکتے ستارے ہیں، ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں اور یہ خود اگاتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کے لیے دیواریں ہیں تو ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں، ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہیں تو ان کے پاس مقدس کتاب ہے، ان کے پاس صاف ہوا، پرسکون ماحول اور لہلہاتے سرسبز کھیت اور تازہ پھل ہیں۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ بابا، ہم کتنے غریب ہیں۔ دنیا کی بیش قیمت نعمتیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ صحت، ذہانت، حسن کردار، اعتماد، ساکھ، آداب، عزت اور احترام، دوست، رشتہ دار، بچوں کا پیار اور فرما برداری، ذہن کا سکون، مطمئن ضمیر، ایک طویل لسٹ ہے دوستو جن کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دلاویز اور خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کی دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کو دھکیلتے ہیں، روندتے ہیں تاکہ بے جان چیزیں اکٹھی کر سکیں، چیزوں کے ڈھیر پر ڈھیر کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ اپنا قد اونچا کر سکیں۔ پیسہ، آسائشیں، اسٹیٹس، شہرت حاصل کرنے کی تگ و دو میں چہرے پر لکیریں ابھر آتی ہیں، بالوں میں چاندنی چمکنے لگتی ہے، توانائی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ سب کچھ مل جاتا ہے اور کبھی محنت بے ثمر رہتی ہے۔ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سکون، خلوص، محبت اور اپنائیت سے دامن خالی ہو چکا ہے۔ اسے پیسے کی بے قدری کا احساس ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے۔ آسائشوں سے بھرے بڑے بڑے گھروں کے مکین دوستوں بہت آسودہ نہیں ہوتے۔ دولت اپنے ساتھ بیماریاں اور پریشانیاں بھی لاتی ہے۔ اس کے پاس سب کچھ خریدنے کی سکت تو ہوتی ہے لیکن وہ سب کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ پنجابی محاورے کے مصداق، جن کے سر بڑے ان کے سر درد بڑے، جس کی دولت زیادہ اس کے بکھیڑے اور جھنجھٹ بھی زیادہ۔ نامعلوم خوف، انجانے وسوسے، اندیکھے خدشے، بے نام اضطراب، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، پر آسائش زندگی کے رنگ ہیں۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ، نسخوں اور لیب رپورٹوں سے بھری فائلیں، سکون آور اور نیند کی گولیاں زندگی کے پیکج کا حصہ ہیں۔ کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ دوست احباب کے بغیر زندگی پھیکی اور بے مزہ ہے۔ دوست مشکل میں مددگار اور غم میں غم گسار بن جاتے ہیں اور آپ کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ رنگ جماتی مجلسوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کیا پرخلوص دوست کسی مارکیٹ سے خریدے جا سکتے ہیں؟ سارے دن کی مشقت کے بعد گھر لوٹیں تو بچوں کے مسکراتے چہرے ساری تھکن اتار دیتے ہیں۔ بچوں کی معصومانہ باتیں، ان کی اٹکھیلیاں، ان کا گلے لگنا، پیار کرنا، پھر ان کی تربیت، تعلیم اور مستقبل کے بارے میں مشورے اور اہلیہ سے اختلاف اور کبھی شرارت آمیز نوک جھونک گھر کو ایک قلعہ بنا دیتے ہیں جہاں محبت کے چشمے بہتے ہیں۔ بے لوز دعائیں دیتے والدین، ضرورتوں کا خیال رکھتی گھر والی، دکھ سکھ میں شریک بہن بھائی۔ ناظرین، یہ سب کچھ انمول ہے۔ پیسہ کم بھی ہو تو زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اللہ کی یہ انمول نعمتیں موجود ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک بار الحمدللہ لکھ کر اس کا شکر ضرور ادا کر دیں۔ اور دوستو، اسی لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ زندگی میں سب کچھ صرف پیسہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا ضرور کرتے رہا کریں۔ ناظرین، وہ لوگ جن کا گھر بہت مشکل سے چلتا ہے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، تو ان کے لیے آج یہ عمل بتلانے لگا ہوں کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق دولت اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے خزانے بھی آج رب کریم سے مانگ لو گے تو تمہاری خالی جھولی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس عمل کو ہر حال میں آپ نے زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر
تم نے کسی بھی حال میں اگر آج نہ پڑھا، کسی بھی وجہ سے اگر آج تم نے چھوڑ دیا، تو میرا یقین جانو ساری زندگی پچھتاؤ گے، ساری زندگی کہو گے کہ ہائے افسوس، ہمیں موقع ملا اور ہم نے اس عمل کو ضائع کر دیا۔ کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، صرف وقت کی پابندی ہے کہ مغرب کے بعد یا پھر مغرب اور عشاء کے درمیان یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ مغرب کی نماز آپ نے مثال کے طور پر مسجد میں پڑھی اور وہاں پر آپ لوگ جلدی میں اس عمل کو پڑھنا بھول گئے اور اپنے کام پر نکل گئے، تو راستے میں چلتے ہوئے عشاء سے پہلے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری بہنوں نے نماز مغرب گھر میں پڑھ لی مثال کے طور پر اور بھول گئیں، تو عشاء سے پہلے کا جو بھی وقت ہے اس میں آپ یہ عمل پڑھ سکتی ہیں۔ ایک دن بھول جائیں تو دوسرے دن پڑھ لیں، مہینے میں 3 بار پڑھ لیں، چاہے تو روزانہ پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن اسی وقت میں پڑھنا ہے، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اور یہ عمل جو بندہ چھوٹا سا عمل مغرب اور عشاء کے درمیان کر لیتا ہے، آج تک جس کو بھی مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت کا یہ عمل بتایا گیا، اس بندے یا بندی نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ پاک کے حکم سے جس نے بھی اس عمل کو پڑھا، اس نے جھولیاں اٹھا کر ہمیشہ دعائیں ہی دی ہیں۔ ہمیشہ دولت کی ریل پیل اس بندے کے پاس رہی ہے، ساری زندگی وہ بندہ دولت اور پیسے میں کھیلا ہے۔ جس نے مغرب کے بعد کا یہ عمل چاہے تو زندگی میں ایک بار کیا ہو، یہ عمل میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے، آج بھی دن میں کوئی عمل کروں نہ کروں، لیکن مغرب کے بعد کا یہ عمل میں لازمی کرتا ہوں، کیونکہ میں اس عمل کی قدر و قیمت جان چکا ہوں۔ ناظرین، یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی دکھیاری پریشان بہن بھائیوں کو وہ عمل بتایا ہے کہ جس سے بے شمار لوگوں نے پہلے فائدہ حاصل کیا ہو۔ ہمیشہ آپ کو وہ عمل بتایا ہے کہ جس کو پڑھتے ہی بے شمار لوگوں نے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کیا ہو۔ میری باتوں پر یقین نہ آئے تو اس عمل کو پہلے پڑھنا اور پھر خود کہنا کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ میری باتوں پر یقین نہ آئے تو پہلے اس عمل کو پڑھنا اور پھر خود کہنا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا، کہ جس کو پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل گئے، ہماری تنگ دستیاں دور ہو گئیں، ہماری پریشانیاں حل ہو گئیں۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ عمل ہے کہ جب بھی کبھی کوئی پریشان بہن یا بھائی جس نے ساری زندگی وظائف پڑھے ہوں، اعمال کیے ہوں، نہ کسی وظیفے نے ان کی زندگی پر اثر کیا ہو، نہ کسی عمل کے پڑھنے سے ان کو اثر پڑتا ہو، نہ ان کے حالات بدلتے ہوں، نہ گھر سے تنگ دستیاں دور ہوتی ہوں، جب کبھی ایسے دکھیارے پریشان بھائی بہنوں کو میں نے یہ عمل بتایا، لوگوں نے اس عمل کو پڑھتے ہی جھولیاں اٹھا کر ہمیشہ دعائیں دیں۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو بھی پڑھ لیتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ پڑھنے والے کے حالات منٹوں میں بدل جاتے ہیں، منٹوں میں تقدیر کے بند دروازے اس عمل کو پڑھتے ہی کھل جاتے ہیں۔ رزق، دولت، پیسہ اس عمل کو پڑھنے والے کو ایسے ڈھونڈتی ہیں جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ چاروں طرف سے گھر دولت سے اگر نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا، ہر طرف سے تم پر دولت کی بارش برسنا شروع نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ میری باتوں پر یقین نہ آئے تو اس عمل کو پڑھو اور پھر بتانا کہ واقعی اس عمل نے اثر کیا یا نہیں کیا۔ ناظرین، آج بھی کئی ایسے بھائی بہن واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ شام میں پڑھیں، رات میں پڑھیں اور صبح اٹھتے ہی ہمارے حالات بدل جائیں۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے والا وظیفہ اپنے پڑھنے والوں کو انتظار نہیں کرواتا۔ یہ وظیفہ فوری طور پر اپنا اثر دکھا دیتا ہے اور پڑھنے والے کی جو ضروریات ہوں، جو حاجات ہوں، جو مرادیں ہوں، فوری طور پر پوری کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ سمجھیے گا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی عمل پڑھتے وقت کمی بیشی آپ سے نہ رہے۔ ایک ایک بات سمجھیے گا، عمل کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک سمجھو گے نہیں تو پڑھنے بیٹھو گے تو لازمی غلطیاں کرو گے۔ تو خدارا پہلے اچھی طرح ایک ایک لفظ، ایک ایک بات سمجھنا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی عمل پڑھتے وقت کمی بیشی نہ رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں یا مغرب
مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت میں پڑھ لیں۔ اس دوران مغرب کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں گے تو ظاہر ہے جہاں نماز پر بیٹھے ہوں گے وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں، دکان میں ہوں، دفتر میں ہوں، مسجد میں ہوں، جہاں ہوں سکون سے بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ 20-25 سیکنڈ لگتے ہیں، 15-20-25 سیکنڈ اس عمل کو پڑھنے میں، مجھے تو زیادہ سے زیادہ 15 سیکنڈ لگتے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہو 5-10 سیکنڈ زیادہ لگ جائیں۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد مختصر درود ہیں، یہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ایک مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں، آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ایک بار جب درود پاک پڑھ لیں تو فوراً تسبیح ہو، آپ کے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھتے ہی پہلا جو خاص وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے وہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنے انداز سے پڑھیں جیسا کہ آپ کا انداز ہو، چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، سیدھے ہاتھ پر پڑھیں یا زبانی گن کر پڑھیں۔ آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں یا اللہ کا صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 مرتبہ آپ نے یا اللہ کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، اور یا اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک بار پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ آپ نے یا اللہ کا 7 بار پڑھ لیا۔ اس پورے عمل میں 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، تمام کے تمام وظائف بالکل آسان سے ہیں اور پڑھنے میں بہت ہی کم وقت لگے گا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر مغرب کے بعد ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، ایک ہی ساتھ وقت نکالنا ہے 15-20-25 سیکنڈ کا، اور ایک ہی وقت میں پورا عمل آپ نے کرنا ہے۔ چاہے تو زندگی میں ایک بار پڑھیں، چاہے تو روزانہ پڑھیں، چاہے تو کچھ دن کے وقفے سے پڑھیں، جیسا بہتر لگے، لیکن مغرب کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ سکون سے اطمینان سے بیٹھ گئے، درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیا اور پڑھتے ساتھ ہی پہلا وظیفہ یا اللہ 7 مرتبہ پڑھا، فوراً اسی وقت تسبیح یا ہاتھوں پر۔ بڑا کمال کا وظیفہ، بڑا مجرب وظیفہ ہے اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے مغرب کے بعد اس عمل میں اس وظیفے کو اس عمل کے دوسرے نمبر میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو۔ یہ وظیفہ یا حکیمو کا آپ نے اس عمل میں 11 مرتبہ شامل کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ 7 بار یا اللہ کا پڑھا تو دوسرا وظیفہ آپ نے یا حکیمو کا اس عمل میں 11 مرتبہ پڑھ کے اب کیا کرنا ہے آپ لوگ سمجھ لیں۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ساتھیوں اس عمل کو جب پڑھنے بیٹھو گے تو مشکل سے آپ کا 15 سے 20 سیکنڈ کا وقت لگے گا، اس سے اوپر کا وقت آپ کا بالکل نہیں لگے گا۔ یا حکیمو کا وظیفہ جب آپ لوگوں نے 11 بار پڑھ لیا تو ابھی فوری طور پر آپ کو تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ شامل کرنا ہے، کمال کا وظیفہ ہے، مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے تیسرے نمبر پر۔ آپ نے اس عمل میں جو کمال کا وظیفہ شامل کرنا ہے، بڑا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، بالکل آسان سا۔ ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب کبھی زندگی میں کسی بندے یا بندی نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا تو اس کو فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ اور ناظرین، یہ وظیفہ ہے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 7 مرتبہ آپ کو ان کلمات کو مغرب کے بعد کی اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ 7 مرتبہ جب ان کلمات کو آپ لوگ پڑھ لیں تو بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا اسم پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس عمل کا جو آخری وظیفہ ہے یہ بھی بڑا خاص ہے۔ سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے آپ کو اپنے انداز میں پڑھنا ہے اور پھر آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو مکمل کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ پاکیزہ رزق کھانے کا حکم پروردگار عالم نے یوں دیا ہے، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ناحق مال کھانے اور تھانے کچہری میں لوگوں کو گھسیٹ کر مال بنانے والوں کو یوں منع فرمایا، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ ناظرین، مال یتیم ہڑپ کرنے والوں کو سخت وعید سناتے ہوئے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اسی طرح ناظرین، امانت کی ادائیگی کے متعلق حکم دیا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر دو۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جنت میں نہ جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، اور ایسا حرام گوشت دوزخ کا زیادہ مستحق ہے۔ فرمایا حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مزید فرمایا کہ حرام مال کا کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ فرمایا رشوت دینے والے اور لینے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حرام کھانے والے کی عبادت اور نماز قبول نہیں ہوتی۔ تجارت میں جھوٹ بولنے والے اور عیب چھپانے والے کے کاروبار سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ مزدور کی مزدوری مارنے والے کے مقابلے میں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مزدور کی حمایت میں ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔